نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ پھر انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ تراویح میں آج سورۃ البلد کی تلاوت مکمل ہوئی اور کل 27ویں شب ہے، سورۃ الشمس سے تلاوت کا آغاز ہوگا۔ خلاصہ تراویح میں ہم پہنچے تھے سورۃ الصف تک، جو سورۃ الصف ہے یہ سورہ نمبر 61 ہے قرآن مجید کی۔ اس کا نام یہ سورۃ الصف اس وجہ سے ہے کہ آیہ نمبر 4 کے اندر اللہ جل شانہ نے صف بندی کے بارے میں فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو صف بندی کے اندر مضبوطی کا مظاہرہ کرتے ہیں، صفیں مضبوطی کے ساتھ بناتے ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ دین اسلام کے اندر جو صف بندی ہے اس کی دو مقامات پر بہت اہمیت ہے، دو جگہوں پر، ایک میدان جہاد میں اور دوسرا نماز باجماعت میں، دونوں جگہ پر بہت تاکید ہے۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کا معمول مبارک یہ ہوا کرتا تھا کہ صف بندی کا اہتمام بہت فرمایا کرتے تھے۔ میدان جہاد میں جب صفیں درست ہو رہی ہوتی تھی تو بعض دفعہ حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں جو بھی اوزار یا ہتھیار ہوتا تھا تو اس کے ذریعے سے صفیں درست فرماتے تھے سب مجاہدین کی، اور اسی طرح سے نماز باجماعت کے لیے بھی صف بندی کا اہتمام ہوتا تھا، اور حضور پاک علیہ السلام اس کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ صحیح ستہ کے اندر متعدد روایات موجود ہیں، فرمائی کہ تم صفوں کے بیچ میں خلل نہ ڈالا کرو ورنہ تمہارے دلوں کے اندر جو ہے وہ اس سے خلل پڑ جائے گا۔ تو مسلمانوں کا باہمی اتحاد اور جو یونٹی ہے اس کا دار و مدار صف بندی کی مضبوطی اور اتحاد کے اوپر ہے۔ یہ جو سورہ ہے سورۃ الصف، اس کی آیہ نمبر 8 اور 9 کے اندر دین اسلام کے غلبے کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت نے وعدہ کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو کفار اور مشرکین ہیں یہ دین کی شمع کو اور اس کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا آپ سے وعدہ ہے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ اپنے نور کو، اس روشنی کو پورا کر کے چھوڑے گا۔ اس کی مزید وضاحت آیت نمبر 9 کے اندر فرمائی کہ وہ ذات کہ جس نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی اللہ جل شانہ، اس کا وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ آپ کے اس دین کو سب دینوں پر، پوری دنیا پر غالب کر کے رہے گا۔ یہ آیت ایک طرف سے تو عقیدہ ختم نبوت کی واضح دلیل ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی، پیغمبر، رسول، شریعت، کتاب، دین کوئی نہیں آئے، یہی دین تا قیامت رہے گا اور اسی کا ہی غلبہ رہے گا۔ مسلم اکرام رحمہ اللہ نے اس آیت کی ذیل میں لکھا ہے کہ رب العزت نے وعدہ کر دی کہ ہم آپ کے دین کو غالب کریں گے۔ آیہ نازل ہوئی ہے حضور پاک علیہ السلام پر۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو ظاہری حیات طیبہ ہے اس میں اگر ہم بات کریں کہ دین کا غلبہ ہو چکا تھا، یہ سوال ہے۔ غلبہ کس کو کہتے ہیں؟ غلبہ یہ کہتے ہیں کہ جو مد مقابل ہے، جو مخالف ہے، اس کو پچھاڑ دینا اور اس کی طرف سے شکست کا تسلیم کرنا، یا پھر جو ڈومیننٹ فورس ہے جس کو غلبہ میسر ہے وہ مکمل طور پر اپنا قانون ان کی سرزمین پر نافذ کر دے، اس کو کہتے ہیں غلبہ۔ اس وقت کی دو بڑی طاقتیں تھیں، دو سپر طاقتیں تھیں، ایک پرشین یعنی فارس اور دوسری رومنس۔ یہ دو بڑی طاقتیں تھیں اس وقت، جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دین، یہ قرآن نازل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں جو دین اسلام ہے وہ جزیرہ نما عرب کے اندر محدود تھا، اس کا غلبہ تو چھوڑیے، اس کی جو سپریٹ ہے، اس کی جو تبلیغ ہے، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں صحابہ اکرام نکلے۔ حضور پاک علیہ السلام کا وہ جو خطبہ تھا، خطبہ حجۃ الوداع، کہ جس کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، آج کے دن جو شخص یہاں پر موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ میرا یہ پیغام، میرا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو پہنچائے جو یہاں پر موجود نہیں ہے۔ غائب تک پہنچانا یہ ہر اس کی ذمہ داری ہے جو میرا آج کا خطبہ سن رہا ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کی بات ہے۔
اس کے بعد پھر خلافت کا زمانہ شروع ہوتا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کے نکلے اور پوری دنیا کو انہوں نے ٹریول کیا۔ جس طرف بھی پانی کا بہاؤ جاتا تھا، ظاہر ہے اس وقت بستیاں جتنی ہوتی تھیں وہ پانی کے ارد گرد ہوتی تھیں، کیونکہ یہ انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ دریا، نہروں اور یا پھر سمندر کے ارد گرد کناروں پر بستیاں ہوا کرتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین پھیل کے پوری دنیا میں دین اسلام کا غلبہ، یعنی جو بڑی طاقتیں ہیں ان کا مغلوب ہو جانا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر نہیں ہوا۔ حسین اکرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعدہ اللہ نے اپنے محبوب سے کیا تھا، لیکن اس کے جو عملی تفسیر ہے وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے زمانے میں فارس، ایران، یہ ممالک اور اس کے آس پاس کے اس کے جو باج گزار ریاستیں تھیں وہ ساری کی ساری فتح، رومنز شکست کھا گئے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کر کے وہ وعدہ اللہ نے جو اپنے محبوب سے کیا تھا کہ اس دین کو ہم غالب کر کے چھوڑیں گے، لیظہرہ علی الدین، محبوب ہم نے آپ کو یہ دین دیا اس لیے کہ یہ پوری دنیا پر جو ہے وہ غالب آئے۔ اس کے بعد والے جو مسلمان ہیں، امت ہے، اس کے لیے قاعدہ وہی ہے کہ وہ والا ایمان کا لیول، وہ والا جہد، وہ والی محنت اور وہ والا ارادہ، وہ تم جب لے کے آؤ گے، جس بھی زمانے میں لے کر کے آؤ، چاہے تمہارے مقابلے میں دنیا کی جتنی بڑی طاقتیں، اللہ کی طاقت سے بڑی تو کوئی طاقت نہیں۔ اللہ کا یہ وعدہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا تا قیامت، جو سورہ آل عمران میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند ہو اگر تم مومن بن کے رہو، یہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرما دی۔ تو سورہ صف کا یہ مضمون نہایت اہم ہے۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ آتی ہے۔ سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک تو یہود سے خطاب فرمایا۔ قرآن مجید میں بہت کم مقامات ہیں جہاں پر یہودیوں سے خطاب ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا پھر یا ایھا الناس، اے لوگوں۔ خاص یہود سے خطاب چند ایک مقامات پر، ان میں سے ایک یہ مقام، اور ایک مقام غالباً 5ویں پارے کے اندر ہے سورۃ النساء کی ذیل میں۔ یہاں پر جو یہودیوں سے خطاب ہے وہ یہ ہے کہ یہود اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، ہم لاڈلے۔ اور یہ مضمون قرآن مجید میں کچھ اور مقامات پر بھی ہے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں اور ان کو فرمائیں اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو تو تم پھر ایسا کرو کہ تم موت کی تمنا کرو، وہ کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر تو تمہیں اپنے محبوب سے ملنے کی تمنا ہونی چاہیے، جو کہ اہل ایمان کے لیے بشارت موجود ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تحفۃ المومن الموت، مومن کا تحفہ ہے موت۔ کہ جو شخص سچا ایمان رکھتا ہے وہ اللہ سے ملاقات کو اپنے لیے تحفہ سمجھتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کو ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے من کریہ لقاء اللہ کریہ اللہ لقاءہ، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب بھی جس کا بلاوا آتا ہے تو اہل ایمان اس کے لیے تیار بیٹھے۔ گھڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی نہیں دونوں میں اب کوئی جدائی، جب آنے تو جانے اللہ کے پاس، آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، اتنا سا بس وقت تھا کہ آئے اور گئے۔ فرمایا یہودی ہو اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو۔ قرآن مجید کے اندر 2 چیلنج اللہ رب العزت نے کی جو کہ آج تک دنیا یہود پر ایک بہت بڑا تماچا ہے اور وہ کبھی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ ایک دوسرے بارے میں تحویل قبلہ کی ذیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، محبوب قبلہ جو ہم بدل رہے ہیں نا، کچھ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے قبلہ تبدیل کرنے پہ تمہیں مجبور کیے، کیوں قبلہ تبدیل کر دیں۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کہہ رہا تھا یہودیوں کو، کیونکہ ان کی اٹیچمنٹ بیت المقدس سے تھی اور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اٹیچمنٹ جو تھی وہ بیت اللہ شریف کی طرف تھی۔ تو قرآن کو پتہ تھا، حضور کو پتہ تھا، سب سننے والوں کو پتہ تھا کہ اس سے تکلیف یہودیوں کو ہوگی، اور قرآن نے جب یہ کہا کچھ بے وقوف کہیں گے تو اشارہ یہودیوں کی طرف تھا۔ اب یہودی چاہتے تو قرآن بھی تو اتر ہی چکا تھا، قبلہ تو تبدیل ہو چکا تھا، نہ مبیلہ مچاتے نہ شور مچاتے، کہتے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے تمہارا وہ قبلہ ہمارا وہ قبلہ، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وہ چاہتے تو قرآن مجید کا یہ چیلنج یہاں پر روک سکتے تھے، کہتے نہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب قرآن نے کہا تو انہوں نے واقعتاً وہی بے وقوفی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے وبیلہ مچایا پورے مدینہ میں سب طرف کہ کس چیز نے قبلہ تبدیل کرنے میں مجبور کیا۔ دوسرا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے تو موت کی تمنا کرے۔
اب تا قیامت یہود کے سامنے یہ چیلنج کھڑا ہوا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہودیوں کو کوئی لیڈر، کوئی سربراہ، ان کی کوئی جمعیت یا جماعت، اس وقت تو پوری دنیا ایک گلوبل بن چکی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک انٹرنیشنل پریس کانفرنس کریں، سب کے سامنے آ کر کے کہیں جی ہم قرآن کے چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں، کر کے دیکھیں، اللہ رب العزت اسی وقت سب کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ کی ذات بڑی غیرت مند ذات کہ نہیں کہیں گے، قرآن مجید کا یہ کہنا ہے، وہ ان کے اندر بزدلی ہے، دنیا کی محبت ان کے اندر ہے، اس زندگی کی محبت ہے ان کے اندر، وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم خالق کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہم موت کی تمنا کرتے ہیں، نہیں۔ قرآن مجید نے کہا ہے، یہ جو سورہ ممتحنہ اس کے آخر قد یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ یہ اپنے قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ سارے جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی بھلائی، دنیا کی خیر اور آخرت وہ ہے ہی اہل ایمان کے لیے اور متقین کے لیے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 اور 10 اور 11 میں، آخری جو 3 آیات ہیں دوسرے رکوع کے اندر، یوم جمعہ کی کچھ احکام کا تذکرہ فرمایا۔ کیا ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور بیع، خرید و فروخت، تجارت، دکان، ملازمت، مزدوری، اپنے کام کو سٹاپ کر، اپنے معاشی کاروبار دھندے کو بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف۔ اللہ کے ذکر سے مراد جو ہے وہ خطبہ ہے، اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے۔ اس نے کہا رحمۃ اللہ نے مختلف آراء لکھی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم جمعہ کے دن جو اس کا سیکنڈ ہاف ہے، تم اس وقت اپنے آپ کو نماز جمعہ، خطبہ جمعہ، اس کے لیے ریزرو رکھو اور اس کے لیے خاص تیاری کرو، اور وہ ساری سنتیں ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، غسل کرنا، خوشبو کے استعمال، اجلے کپڑے پہننا اور دخول اولی بننا، مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کرنا، اگر وقت ہو تو تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ادا کرنا، اگلی صفوں میں آ کر کے بیٹھنا اور کندھے پھلانگنے سے گریز کرنا مجلس کے آداب کے خلاف ہے اور مسجد کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح سے جب اجتماعی عمل خطبہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد اپنے انفرادی اعمال، ذکر و اذکار، تلاوت کو بند کر دینا، اجتماعی عمل میں شریک ہو جانا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جو ان آیات کے ذیل میں مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بیان کیے۔ اور اگلی آیہ یہ کہتی ہے، آیہ نمبر 10 یہ کہتی ہے، جب نماز ہو جائے، جمعہ ہو جائے، فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے کام، کاروبار، دھندے میں لگ جاؤ، لیکن جاتے جاتے جو آخری بات ہے وہ یہ ہے وذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو نہ بھول جانا، اپنے کام دھندے میں جانا، تمہارا حال یہ ہونا چاہیے دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام میں، دل یار کی طرف، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ مومن ہر وقت ہی نماز کے اندر ہوتے ہیں، یہ نماز کیا ہے؟ ایک یاد دہانی، یہ خاص وقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپنا کام کاروبار کر رہے، اپنے بیوی بچوں میں ہر وقت وہ اللہ کی یاد کے اندر مصروف ہے، یہی اس کی نماز ہے۔ سورۃ المنافقون، سورہ نمبر 63، اس کے اندر منافقین کی مذمت کی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا زبان سے اقرار کرنا اور تمہارا قسمیں اٹھانا ہمیں قبول ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زبان سے کہنا کچھ اور ہوتے ہیں، عمل کر کے دکھانا کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو کہتے تو ہو تم، لیکن جب تمہیں کہا جاتا ہے جہاد کے لیے نکلو، اللہ کے رسول کا ساتھ دو، دین اسلام کی خاطر قربانی تم سے مانگی جاتی ہے، تو اس وقت تم اپنے مال و دولت کو، بیوی بچوں کو، ہر چیز کو تم عزیز سمجھتے ہو اور اللہ کے رسول کی مدد کے لیے نہیں آتے ہو۔ جب وقت گزر جاتا ہے، غزوہ اور جہاد ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد تم آ کر کے قسمیں اٹھاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب آپ کے پاس آ کر کہتے انک لرسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں، واللہ یعلم انک رسول، اب ان سے کہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ تو سچ کہہ رہے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ کیا مطلب جھوٹے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ ان کا زبان اور ان کا عمل دونوں چیزوں میں تضاد ہے۔ زبان سے تو ایک بات ٹھیک کر رہے ہیں لیکن عمل نہیں۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس، جو انسان الفاظ بولتا ہے اس سے کہیں زیادہ وزن اس کا ایک چھوٹا سا عمل کے اندر ہوتا ہے کہ وہ عمل کیا کر رہے، زبان سے تو کہہ رہے ہیں۔ منافقین کی مذمت کی، فرمایا کہ ہر موقع پر انہوں نے مسلمانوں کو ڈسنے کی کوشش کی۔ ایک غزوہ کے موقع پر جو منافقین کا سردار تھا وہ وہاں سے نکل آیا، اپنے بندوں کو ساتھ لے کر کے نکل آیا، مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچنے کی اس نے کوشش کی۔ پھر ایک غزوہ کے موقع پر واپس آ رہے تھے تو اس نے کہا کہ آج کے دن ہم یہ فیصلہ کریں گے، تم جتنے مہاجر ہو مدینہ سے ہم تمہیں نکال کے واپس بھیج دیں گے۔ گویا کہ اس نے مسلمانوں کے درمیان لڑائی کرانے کی کوشش کی۔ جو مہاجرین اور انصار کی جو مواخات تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹائی بندھائی تھی اس کو ختم کرنے کی اس نے ایک سعی کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم مدینہ سے جو ذلیل اور رذیل لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کو واپس بھیج دیں گے۔ گویا کہ اس نے
جو سچے مومنین ہیں ان کی توہین کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی ہے، مومنین کی ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق نہیں جانتے۔ اسی لیے اوور دا سینچریز ہمیشہ سے جو علماء، فقہاء، اولیاء، خطباء، واعظین، ان کا یہ معمول رہا ہے کہ اپنے خطبے کے اندر اس آیت کو انہوں نے شامل کی۔ 2 آیات، ایک سورہ نحل کی آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی، وہ خاص طور پر ترجمہ کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ لیکن جو خطبہ صدر ہوتا ہے، جہاں سے تقریر کا یا وعظ کا آغاز ہوتا ہے، تو اس کے اندر علماء کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس آیت کو پڑھا جائے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ساری عزتیں اللہ کی ہیں اور اس کے رسول کی ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جو ان پر ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ سورۃ تغابن ہے، سورہ نمبر 64 ہے۔ اس کے بعد تغابن کہتے ہیں بہت بڑا خسارہ، لوٹ کھسوٹ کا دن۔ یہ یوم قیامت کے دن کو، یوم حشر کو تغابن کہا گیا کہ اس دن کیا ہوگا کہ ایک شخص پتہ نہیں کتنا کچھ لے کر کے آیا ہوگا، اس کے پاس پہاڑوں کے پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، پوری زندگی اس نے نیکیاں کی ہیں، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو، تو اب جو ہے وہ کیا ہوگا کہ وہ سارا کا سارا اس کا لوگوں کے حوالے کر دیا جائے گا، لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ لوٹ کھسوٹ کا دن کہ ہر بندے کی کوشش ہوگی کہ اس طریقے سے مجھے دوسرے سے کچھ مل جائے اور میرا کام بن جائے، میرا اپنا کوئی جو ہے وہ نفع نکل ہے، ہر بندے کی یہ کوشش ہوگی۔ قرآن مجید اس کو عجیب انداز میں بیان کرتا ہے۔ آگے چل کے پہنچیں گے ہم سورہ نازعات میں اور سورہ عبسہ کے اندر، انسان حیران ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیسا وہ دن یوم التغابن۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص، تمہیں پتہ ہے کہ بینکرپٹ کون ہے، مفلس کون ہے، ڈیفالٹر کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، ایمپٹی ہینڈڈ ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے کہ جو روز قیامت آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، صدقہ، نماز، زکوٰۃ، نوافل، تلاوت، کہ کون سی نیکیاں ہوں گی، پہاڑ ہوں گے اس کے پاس۔ لیکن حساب کتاب شروع ہوگا تو کسی کا حق مارا ہوگا، ظلم و زیادتی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، اور کسی کے ساتھ جناب کوئی نہ کوئی اس نے غلط کیا ہوگا، لوگ آ رہے ہیں اس سے مطالبہ کرنے کے لیے، اس کی نیکیوں کو کچھ حصہ اس کو دیا جائے، دیتے ہیں، مطالبہ کرنے والے آتے جائیں، حتیٰ کہ وہ سارے کے سارے نیکیوں کے پہاڑ اس کے چلے جائیں، خالی آتے، نیکی ختم ہو گئی، مطالبہ کرنے والے ابھی بھی باقی ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی۔ اب کیا اس کے پاس کچھ ہے تو نہیں دینے کو کہ دے کے جان چھڑائے، اب کیا ہوگا کہ ان کے گناہ اس کے سر پہ لا دے جائیں، اب الٹ ہونا شروع ہو جائے گا، مائنس میں کیا ہوگا، نیکیوں کے پہاڑ تھے اب گناہوں میں تبدیل ہو گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ تو اب کیا ہے، فرمایا یہ ہے مفلس، یہ ہے مفلس، سارا کچھ تھا چھن گیا، الٹا مقروض ہو گیا۔ فرمایا یہ ہے مفلس، یوم التغابن۔ سورۃ الطلاق ہے اس کے بعد، سورہ نمبر 65، یہ مدنی سورہ، اس کے اندر طلاق اور عدت کے مسائل۔ طلاق کی 3 قسمیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں، ویسے تو 3 سے زیادہ بھی ہیں۔ ایک ہے طلاق رجعی، کوئی شخص ایک طلاق دے دے بیوی کو تو عدت میں اس سے رجوع کر، 2 طلاقیں ہیں، اس کو طلاق بائنہ کہتے ہیں، عدت میں رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، عدت میں رجوع نہیں کیا تو عدت کے بعد اسی عورت کے ساتھ وہ نکاح کر سکتے ہیں، نئی نکاح، نیا مہر اس کے ساتھ ہو۔ اگر 3 طلاقیں دے دیں اس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ۔ اب جو ہے وہ رجوع کا اس کو حق حاصل نہیں، اب جو ہے وہ عورت اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب وہ اسے دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتا، انٹل انلیس کہ اس عورت کا کہیں اور نکاح ہوگا، وہ شخص اپنی مرضی سے طلاق دے گا، سپریشن ہو گئی تو ٹھیک ہے، عدت کے بعد اب وہ پہلے خامد سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ طلاق کی 3 قسم۔ پہلی صورت میں طلاق رجعی اگر وہ ہو جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے اور مرد رجوع کر لیتے ہیں، اب عورت کے پاس مرد کے پاس صرف 2 طلاقوں کا حق باقی بچتا ہے۔ اگر طلاق بائنہ 2 طلاقیں دے چکے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں عدت کے اندر، اب اس کے بعد صرف اور صرف 1 طلاق کا حق ہے۔ یہ سورۃ طلاق کے اندر عدت کے مسائل ہیں۔ فرمایا کہ واللائی یئسن من المحیض، وہ عورتیں کہ جو اپنے حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی زیادہ عمر کی ہونے کی وجہ سے تو ان کی ماہواری ختم ہو چکی ہے، اگر ان کو طلاق ہوتی ہے تو فرمایا فعدتہن 3 اشہر، اب ان کی عدت 3 ماہ، واللائی لم یحضن، یہ ان کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو حمل والی ہے
تو فرمایا کہ اس کی عدت یہ ہے ان یضعن حملہم، کہ اس کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہوگا تو نفاس کی جو مدت ہوتی ہے 40 دن وہ گزرے گی، اس کے بعد وہ عورت آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر قرآن مجید کی دیگر مقامات کو عدت کے معاملے میں جو آیات ہیں جتنے انجیکشن ہم سامنے رکھا جائے تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے لیکن ہم بستری نہیں، خامد کی طرف اس کا وہ ان کو خلوت ہی نہیں ملی، تو اس کی کوئی عدت ہی نہیں، بغیر خلوت کے طلاق ہو، عدت ہی نہیں ہے اس کی۔ لیکن اگر ان کو خلوت صحیحہ میسر ہوئی ہے، ملاپ ہوا ہے اور اس کے بعد پھر طلاق ہوئی ہے، تو اب دو صورتیں، یا تو عورت حاملہ ہوگی یا حاملہ نہیں ہوگی۔ اگر حاملہ نہیں ہے تو اس کی عدت 3 ماہ ہے، اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت پھر وضع حمل ہے، چاہے حمل 3 ماہ کے بعد اس کا رحم خالی ہو، چاہے 4 ماہ کے بعد ہو، چاہے 7-8 ماہ کے بعد ہو، جب تک وضع حمل نہیں ہوگا تب تک وہ عورت آگے نکاح کسی اور شخص سے نہیں کر سکتی۔ دوسری صورت یہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جاتا ہے، متوفی عنہا زوج، تو اس میں بھی 2 صورتیں، یا تو عورت حاملہ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر حاملہ ہوگی تو پھر ہر حال میں اس کی عدت وضع حمل ہی ہے، اور اگر وہ حاملہ نہیں ہے تو پھر اس کی عدت 4 ماہ 10 دن۔ یہ عدت کے مسائل جو کہ اس سورہ کی مختلف آیات کی ذیل کے اندر موجود ہیں۔ 28ویں پارے کی جو آخری سورہ سورۃ تحریم، کل سے انشاءاللہ العزیز ہم اس سے اگلی جو سورہ سورۃ الملک پر نمبر 29 سے تفسیر کا آغاز کریں گے۔ سورۃ تحریم جو ہے یہ مدنی سورہ ہے، اس کی 12 آیات اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی اتھارٹی کا بیان کیا کہ حلال حرام کی جو اتھارٹی ہے وہ صرف اللہ کی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے بوجوہ جو ازواج مطہرات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز کے بعد سب ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے کر کے جایا کرتے تھے، حال چال پوچھنے کے لیے یا اور سودا سلف کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس دوران حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہیں کہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد آفر کی، شہد آفر کیا، انہوں نے شہد پی لیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ازواج کے پاس گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر ازواج تھی، ظاہر عورت تو عورت ہوتی ہے، ہر ایک عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں خامد کا جو توجہ میں حاصل کروں اس کی توجہ میری طرف رہے، اور پھر ازواج مطہرات کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خامد میسر تھا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ طلب اور تڑپ نہ ہو کہ حضور میرے پاس زیادہ وقت گزارے۔ تو باقی ازواج جب 3-4 دن ایسے گزرے، روزانہ حضور حضرت زینب کے پاس سے شہد پی کے جا رہے ہیں، تو باقی ازواج مطہرات جن کے نام مختلف آتے ہیں تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور جب آئیں گے نا تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے پاس نا مغافیر خاص طرح کی گوند ہوتی ہے، بوٹی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ شہد کی مکھیاں وہاں سے رس چوس کے آتی، تو وہ والی بو آ رہی ہے، تاکہ حضور علیہ السلام اس کے پاس اتنا وقت نہ دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کو جب اس کا پتہ چلا جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کہ دیگر ازواج کی یہ خواہش ہے، ظاہر ان کے اندر حرص اور طمع اچھا تھا کہ اپنے خامد کی محبت میں انہوں نے یہ کیا تھا، تو رب العزت نے معاف تو فرما دیا، واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ تا قیامت احکام اتارنے تھے اور لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ قائم کرنا تھا، اس لیے فرما دیے 2 باتیں۔ پہلی یہ کہ محبوب آپ نے جو فرما دی ہے کہ آئندہ سے میں اس کے گھر سے شہد نہیں پیوں گا، تو آپ حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، یہ اتھارٹی صرف اللہ کی، حلال ہے آپ پئیں، دوسری عورتوں کے پاس سے پی سکتے، ان کے پاس سے پی سکتے، لیکن ساتھ ہی اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا ایک نیا انداز اختیار فرمائے، ساتھ ہی فرمائے واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ گویا کہ قانون یہ ہے، لیکن آپ کی طبع نازاں پہ ایسا قانون گرا نہیں گزرنا چاہیے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے۔ آیت نمبر 6 کے اندر خبردار کیا گیا، فرمایا کہ اے لوگو تم صرف اپنی پرواہ نہیں کرو بلکہ اپنے اہل خانہ کی بھی پرواہ کرو، ان کی تربیت، ان کی اصلاح کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ اپنے آپ کو بھی اپنے اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا ملائکۃ غلاظ، اس پر ایسے فرشتے قائم ہیں جو کہ سخت ہیں اور وہ کبھی بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ اس آگ سے خود کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ، اس لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیگر جو احادیث ہیں ان کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اس کی رعایا میں کوئی نہیں تو فرمایا کم از کم اپنے جسم کا تو وہ مالک اس کو بنایا ہوگا نا، یہ تو اس کے پاس امانت ہے نا، اس کے ہاتھ پاؤں کے بارے میں تو اسے پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا اس کو اختیار دیا ہوا ہے رب العزت۔ جو اس کی جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر توبہ کا تذکر ہے، جس میں رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ جو توبۃ النصوحہ ہے، نصوحہ نصاحہ سے، جس کو ہم کہتے ہیں سینہ، سلائی کرنا،
گویا کہ جس طرح دو چیزوں کو جو کہ الگ الگ ہوں، کٹ چکی ہوں، ان کو بعد میں سینا، اس کو کہتے ہیں نصوحہ۔ ایسے ہی توبۃ النصوحہ وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے کٹ جاتا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو اس کو توبۃ النصوحہ کرنی ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ سے اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ اور جو توبۃ النصوحہ ہے اس کی مختلف شرائط علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ انسان دل میں وہ ندامت رکھتا ہو، آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عہد ہمیشہ کے لیے وہ کرے، اور پھر اگر اس کی وجہ سے کسی کا حق ضائع ہوا وہ قلیبات میں سے، تو یا تو اس سے معاف کرائے یا پھر اس کو ادا کرے، توبۃ النصوحہ۔ اور پھر جو ہے وہ فرمایا کہ توبہ ایسی ہو کہ وہ پکی ہو، پھر اس گناہ کی طرف واپس نہ جائے۔ توبہ کی پھر توبہ کی، پھر کر کے توبہ توڑ دی، تیری اس توبہ پہ توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھی۔ فرمایا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع فرمائیں کہ چار لوگ وہ ہیں کہ جن پر جنت عاشق رہتی ہے، چار لوگ۔ ان میں سے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو کہ کثیر العیال ہو، ڈپینڈنٹس زیادہ ہیں لیکن اس کے انکم سورسز کم ہیں، تو فرمایا کہ وہ شخص یہ کمٹمنٹ کرے کہ میں اپنے بچوں کو میں صرف حلال کھلاؤں گا، میں زیادہ محنت کر لوں گا، اپنی بوڑھی کمر پہ زیادہ بوجھ اٹھا لوں گا، لیکن میں نے اپنے گھر حلال لے کے جانا۔ تو ایسا شخص اللہ کا دوست ہے، جنت اس پر عاشق رہتی۔ ایک وہ عورت کے جس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کا خامد اس سے راضی ہو، اس نے خدمت سے اس کا دل جیتا، اس کو خوش کیا، فرمایا کہ ایسی عورت اور جنت درمیان فاصلہ صرف اور صرف موت کا۔ ایک وہ شخص جس نے والدین کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت پکی کی ہے، فرمایا کہ ایسا شخص پر جنت عاشق رہتی ہے۔ اور ایک وہ شخص جو ایک عرصے تک کسی گناہ میں مبتلا رہا، پھر اس نے اس گناہ سے ایسی توبہ کی کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف اس کا جانا اس طرح سے ناممکن ہے، جس طرح جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ واپس جانا ناممکن ہوتا ہے۔ فرمایا وہ توبہ کر چکا ہے تو اب وہ اللہ کا محبوب ہے، اب اس کے درمیان اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف اور صرف موت کا ہے۔ اور رب العزت سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل علی محمد النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين